سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب۔ یہ سورہ بقرہ کی 165 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور اس کے باوجود لوگوں میں کچھ وہ بھی ہے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اس کی خدائی میں اس طرح شریک قرار دیتے ہیں کہ ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ کی محبت رکھنی ضروری ہے، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، اور کاش یہ ظالم جب دنیا میں کوئی تکلیف دیکھتے ہیں اسی وقت یہ سمجھ لیا کریں کہ تمام طاقتیں اللہ ہی کو حاصل ہے، اور یہ کہ اللہ کا عذاب آخرت میں اس وقت بڑا سخت ہوگا۔ اس سے پہلی والی آیت میں اللہ رب العزت نے توحید کو بیان فرمایا کہ اللہ نے اپنی قدرت بیان فرمائی کہ میری قدرت کو دیکھو، میری طاقت کو دیکھو، کہ میں نے تمہاری نظروں کے سامنے عجیب عجیب چیزیں رکھی جس کو دیکھ کر اور جس کے بارے میں سوچ کر ایک انسان اپنے خالق اور مالک کو پہچان سکتا ہے کہ اس کی قدرتیں، اس کی طاقت انسان کی نظروں کے سامنے ہمیشہ رہتی ہے۔ اور اللہ نے کچھ مثالیں بیان کی تھی کہ تم آسمان کو نہیں دیکھتے، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، بادل کو دیکھو، کہ میں نے آسمان کو کیسے چھت بنا کر رکھا بغیر ستون کے، زمین کو تمہارے سامنے کیسے بچھایا، بادل کو کیسے چلایا، بارش کو کیسے برسایا، اس بارش کے ذریعے سے مردار زمین کو کیسے زندہ کیا۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہے جو ایک انسان ہمیشہ اس کو دیکھ سکتا ہے، اپنی نظر سے اس کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ یہ قدرت کو بیان فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے اس آیت میں انسان کی دنیاوی زندگی کا حال بیان فرمایا کہ اتنی قدرت کو دیکھنے کے بعد تو ہونا یہ چاہیے کہ ہر آدمی اللہ کی ذات کو پہچان لے اور اس کی اطاعت کرے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اتنی قدرت کو دیکھنے کے باوجود بھی اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ کچھ لوگ تو اتنی قدرت اور اللہ کی طاقت کو دیکھنے کے باوجود بھی ایسے ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ دوسرے کو معبود سمجھتے ہیں، معبود مانتے ہیں، اور ان کی محبت ان کے دلوں میں ایسی ہے جیسی محبت اللہ کی ہونی چاہیے۔
دنیا کا حال بیان کیا کہ ایک انسان کے دل میں کس کی محبت ہونی چاہیے. مشرکین اور کافروں کا حال اللہ نے یہ بیان کیا کہ وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کو معبود مانتے ہیں ان کی محبت ان کے دلوں میں بھری ہوئی ہے. اور ایمان والوں کا حال یہ بیان کیا کہ ایمان والے ایسے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے ایسے ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت خوب زیادہ ہے. اللہ کی محبت ایمان کی ایک بنیادی چیز ہے کہ ایک ایمان والے کے دل میں سب سے زیادہ اگر کسی کی محبت ہونی چاہیے تو وہ اللہ کی ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں کے ذریعے سے امت کو اس بات کی تعلیم دی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی محبت کو اللہ سے مانگا. اللہم انی اسألک حبک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا. اللہ سے اللہ کی محبت مانگی جا رہی. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، کہ اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں. یعنی ایسے لوگ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت بھی ہمارے دل میں ہونی چاہیے. یعنی اللہ کے نیک لوگ، اللہ کے نیک بندے، اولیاء اللہ، کہ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوا کرتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے ذریعے سے اس بات کی تعلیم دی کہ اللہ سے یہ بھی مانگنے کی کوئی چیز ہے کہ اللہ مجھے ایسے لوگوں کی محبت بھی عطا فرما کہ جن کے دلوں میں تیری محبت ہے. والعمل الذی یبلغنی حبک، اور اے اللہ مجھے ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جو تیری محبت تک پہنچانے والے ہو. 3 چیزیں مانگی. پہلی کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا. دوسری چیز ایسے لوگوں کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرنے والے. اور تیسری چیز ایسے اعمال کا تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تیری محبت تک پہنچانے والے. تیری محبت تک پہنچانے والے لوگوں کی محبت کا سوال، جس کو ہم یوں کہتے ہیں کہ دوست کا دوست بھی دوست ہوا کرتا ہے. کہ اگر ہمارا کوئی دوست ہو خاص اور وہ کہیں ملاقات کراوے کہ یہ میرا دوست ہے، تو کہ اچھا کہ یہ تیرا دوست تو میرا بھی دوست. تو دوست کا دوست بھی دوست ہوا کرتا ہے. اسی طرح دشمن کا دشمن بھی دشمن ہوا کرتا ہے. کہ اگر ہمارا دوست کا دشمن بھی دشمن ہوا کرتا ہے، ہمارے دوست کا کوئی دشمن ہے تو اگر کہہ دے کہ یہ میرا دشمن ہے تو اس سے بھی نفرت ہو جاتی ہے. تو اللہ سے جو محبت کرنے والے ہیں ایسے لوگوں کی محبت اگر دل میں ہو تو اس کے ذریعے سے بھی اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ میں سے ہے. یہ کچھ 50-60 سال پہلے گزرے. مجذوب تھے، عجیب حال ان پر ہوا کرتا تھا اللہ کی محبت کا، اور اس حال میں اشعار پڑھتے تھے اور ان کے اشعار مشہور ہے
بہت سی مرتبہ لوگ جو نعت پڑھنے والے ان کے اشعار پڑھتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے یہ ایک شعر حضرت تھانوی کے سامنے پڑھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواجہ عزیز الحسن، اگر میرے پاس اس وقت 1,00,000 روپے بھی ہوتے تو میں تجھے انعام میں وہ دے دیتا. اتنا اچھا شعر تو نے پڑھا. اس زمانے میں 1,00,000 روپے. وہ شعر کیا تھا؟ اب تو آ جا، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. یہ اللہ کی محبت کو بلا رہے ہیں کہ اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. یہ خواجہ صاحب ہی کہہ سکتے ہیں، ہمارے جیسا آدمی نہیں کہہ سکتا. خلوت کا مطلب تنہائی ہے، کہ ایک دل کے اندر، ہمارے دل کے اندر ساری برائیاں بھری ہوئی ہے. دنیا کی محبت اور مال کی محبت اور جاہ کی محبت، مرتبے کی محبت، عہدے کی محبت. تو حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ اب جو ہے دل کے اندر ساری چیزیں خلوت ہو گئی، اب کوئی چیز نہیں رہی. یعنی خلوت یعنی تنہائی ہو گئی، دل خالی ہو گیا. اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. یعنی اب کوئی تمنا نہیں رہی، صرف تجھے پانے کی جو ہے اور اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کی تمنا باقی ہے. تو یہ تھے کہ اللہ کی محبت ایمان والوں کے دل میں سب سے زیادہ ہوا کرتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. آگے ظالموں کا حال بیان کیا. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ. کہ وہ کافر لوگ، وہ ظالم لوگ جب دنیا کے اندر کوئی مصیبت کو دیکھیں تو اس وقت انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کا عذاب جو دنیا میں ہے، دنیا میں جو مصیبت آئی ہے، آخرت کا عذاب اس سے بہت زیادہ سخت ہے. چونکہ وہ دنیا میں چھوٹی سی مصیبت اور چھوٹی سی تکلیف جب آتی ہے، اس کو دیکھ کر ان کے لیے ایک عبرت کی چیز ہوا کرتی ہے کہ یہ مصیبت اور یہ تکلیف کو دیکھ کر بھی اللہ کی طاقت کو پہچانا جا سکتا ہے. جیسے ابھی فی الحال جو ماحول چل رہا ہے کہ اللہ نے اپنی چھوٹی سی قدرت ظاہر کی، ایک چھوٹا سا معمولی سا وائرس. اب یہ تکلیف اور مصیبت دیکھ کر اللہ کی طاقت کو پہچانا جا سکتا ہے کہ اللہ کی طاقت اور قدرت کتنی ہے. ان القوۃ للہ، کہ ساری طاقت اور ساری قوت وہ اللہ ہی کی ہے. اس قدرت کو دیکھنے کے بعد عبرت کی چیز یہ ہے کہ یہ تو ایک سیمپل اور نمونہ ہے. اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور آخرت کا عذاب تو بہت زیادہ سخت ہوگا. اس کے مقابلے میں یہ مصیبت، اس کے مقابلے میں یہ تکلیف، اس کے مقابلے میں یہ وائرس کوئی چیز نہیں رکھتی آخرت کے عذاب کے مقابلے میں. تو اللہ اپنے بندوں کو عبرت کے لیے کچھ نمونے دیا کرتا ہے. اللہ نے اس آیت میں دنیا کا حال بیان کیا کہ دنیا کے اندر یہ ہو رہا ہے. اللہ نے آگے کی آیت میں آخرت کا منظر کھینچا. اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ
وما هم بخارجين من النار۔ جب وہ پیشوا جن کے پیچھے یہ لوگ چلتے رہے ہیں اپنے پیروکاروں سے مکمل بے تعلقی کا اعلان کریں گے، اور یہ سب لوگ عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے، اور ان کے تمام باہمی رشتے کٹ کر رہ جائیں گے، اور جنہوں نے ان پیشواؤں کی پیروی کی تھی وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں لوٹنے کا موقع دے دیا جائے تو ہم بھی ان پیشواؤں سے اسی طرح بے تعلقی کا اعلان کریں گے جیسے انہوں نے ہم سے بے تعلقی کا اعلان کیا ہے۔ اسی طرح اللہ انہیں دکھائے گا کہ ان کے اعمال آج ان کے لیے حسرت ہی حسرت بن چکے ہیں، اور اب وہ کسی صورت دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے قیامت کا ایک منظر کھینچا کہ قیامت کا جب دن قائم ہوگا تو اس دن جنہوں نے اپنی زندگی کو نافرمانی میں گزاری، تو جو نافرمانی میں گزارنے والے تھے ان کے کوئی نہ کوئی تو لیڈر تھے، وہ کسی نہ کسی کی بات سن کر اپنی زندگی بسر کرتے تھے، تو وہ نافرمانی میں زندگی گزارنے والے، وہ کافر، وہ مشرک، ان لیڈروں سے جن کی دنیا میں وہ پیروی کیا کرتے تھے، ان کے پیچھے چلتے تھے، ان لیڈروں سے کہیں گے کہ ہم تمہاری بات سن سن کے تو گناہوں میں مبتلا رہے اور پوری زندگی تمہارے پیچھے چلتے رہے، اب جو ہے ہم کو مدد کی ضرورت ہے، تم ہمیں مدد کریں۔ تو پہلے تو لیڈر پہچاننے سے انکار کر دیں گے کہ تم کون، ہم تم کو نہیں پہچانتے، لیکن جب بہت یاد دلایا جائے گا کہ میں وہ فلاں آپ کے ساتھ رہتا تھا اور آپ کی بات سنتا تھا، آپ کے پیچھے چلتا تھا، تب اگر یاد بھی آ جاوے تو وہ لیڈر کے پاس بھی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ کچھ مدد کرے، وہ خود نفسا نفسی میں ہوگا، تو وہ لیڈر جو ہے مدد کرنے سے انکار کر دیں گے۔ تو اللہ نے اس منظر کو کھینچا کہ وہ لیڈر، وہ پیشوا جن کی بات سن کر، جن کے پیچھے چل کر تم اپنی زندگی کو گناہوں میں گزار رہے ہو، نافرمانی میں گزار رہے ہو، یہ لیڈر تو ایسے ہیں کہ یہ تمہیں کچھ بھی کام آنے والے نہیں ہیں، یہ تمہیں کچھ بھی مدد کرنے والے نہیں ہیں۔ اب ان لوگوں کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے ہماری مدد نہیں کی، جیسے انسان کے اندر جذبہ ہوتا ہے کہ یہ میرے کام نہیں آیا تو اس کا بدلہ لوں گا۔ تو اللہ نے دوسری آگے کے اندر اسی مضمون کو کھینچا کہ انسان کے دل میں بدلے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو ان کے دل میں بھی پیدا ہوگا قیامت کے دن۔ تو وہ لوگ جو پیروی کرنے والے تھے وہ یوں کہیں گے کہ اگر اللہ دنیا میں ہم کو دوبارہ بھیج دے اور واپس دنیا میں جاوے اور پھر دنیا میں ہمارے پاس تم لوگ آ کر کہوے کہ اب ہمارے پیچھے چلو، ہماری بات مانو، تو ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، وہاں تمہارے پیچھے چلیں گے ہی نہیں، کیونکہ تم نے ہماری یہ مدد نہیں کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہونے والا ہے نہیں کہ تم دنیا میں جاؤ اور پھر یہ پیشوا تمہارے پاس آوے اور یوں کہے کہ ہماری پیروی کرو، یہ موقع اب ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے، بلکہ جہنم کا عذاب اب تمہارے سامنے ہے، اور جو مشرک، جو کافر ایک مرتبہ جہنم میں چلا گیا وہ دوبارہ واپس اس سے باہر آنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جگہ جگہ
دنیا کے اندر کیسے رہنا چاہیے، آخرت کا منظر کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں کھول کھول کر بیان کی کہ ایک بندہ، ایک بندی دنیا میں اس قرآن پاک کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر اپنی زندگی اس کے مطابق بناوے۔ کوئی آدمی، کوئی مشرک، کوئی کافر قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا، میں کیا کرتا، میں کیسے چل سکتا تھا۔ اللہ نے قرآن دے دیا ہے، اس کو پڑھے، اس کو سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ خیر کے فیصلے فرما، یا اللہ شر سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے حفظ و امان میں اپنا حفظ و امان نصیب فرما، یا اللہ اپنی حفاظت نصیب فرما۔ ہر قسم کی بلا اور مصیبت سے حفاظت فرما، زمینی آسمانی بلاؤں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ تیرے عذاب سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، یا اللہ بڑے کمزور ہیں، یا اللہ ہم میں تیرے عذاب کی سہنے کی طاقت نہیں ہے۔ یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، پوری انسانیت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تیری طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیری محبت نصیب فرما، سچی پکی محبت نصیب فرما، تیری معرفت نصیب فرما، تیری اطاعت نصیب فرما۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی زندگی نصیب فرما، آپ کے طریقوں سے محبت عطا فرما، آپ کے طریقوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما۔ یا اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ جو اس وائرس کی بیماری میں جن کا انتقال ہو گیا، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ بھرپور مغفرت فرما۔ یا اللہ جو اس بیماری میں مبتلا ہے، یا اللہ انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، اپنے فضل سے نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین مجلس کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، تمام کی نسلوں کو قبول فرما۔ یا اللہ جو مانگا اسے بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے فضل سے عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم۔